حضرت حافظ و قاری محمد ریاض الدین صاحب قبلہ کے ایکسیڈنٹ اور ان کی ناگہانی موت کی خبر۔ اس کے بعد 2-3 دن تو ایسے گزرے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ دل یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو گیا۔ یہاں بخاری مسجد میں آپ لوگوں نے شاید شرکت کی ہو، تعزیتی نشست بھی ہوئی۔ اس وقت بھی میرے ذہن و گمان میں، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانا ہوگا، مگر جب میت ہاسپٹل سے ریلیز ہوئی تو اس کے بعد وہاں کے احباب نے یہ اصرار کیا اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی اجازت دی کہ میں وہاں انگلینڈ مانچسٹر پہنچوں اور ان کے جنازے میں شرکت کروں۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ امیجیٹلی میں 1 گھنٹے میں سارے ڈیسیجنز ہو گئے، ٹکٹ ہو گئی۔ میں صبح یہاں کے وقت کے حساب سے 4:15 کی فلائٹ سے نکلا اور ایگزیکٹ ٹائمنگ پر 11 بجے وہاں کے ٹائم سے صبح فلائٹ لینڈ ہوئی۔ کیونکہ انڈیا اور انگلینڈ میں اس وقت موسم جو چل رہا ہے اس میں 5.5 گھنٹے کا فرق ہے، 5.5 گھنٹہ وہ پیچھے ہیں ہم سے۔ اور اللہ کا فضل ہوا کہ 1 بجے ظہر کی جماعت تھی، NMJM جو نارتھ مانچسٹر جامعہ ماسک، جہاں حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی تقریباً 40 سالوں سے زیادہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسی مسجد میں، جس کی اب تعمیر جدید ہو رہی ہے۔ اور ایسی تعمیر ہو رہی ہے کہ اب مسجد جب مکمل ہوگی اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی تو ایک ساتھ تقریباً 4000 نمازی نماز ادا کر سکیں گے ایسی مسجد۔ تو میں 1:15 بجے برابر مسجد میں پہنچ گیا، جنازہ تیار تھا، علماء مشائخ کا ایک ہجوم تھا، مسجد کھچاکچ بھری ہوئی تھی، فرسٹ فلور پر بھی لوگ موجود تھے، باہر لوگ کھڑے تھے۔ کچھ اظہار خیال میں نے کیا، تعزیت کی، اس کے بعد نماز ظہر ہوئی اور پھر نماز جنازہ حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی نے پڑھائی، اور پھر وہ آخرت کا ان کا پہلا سفر، یعنی پہلی منزل کی طرف، قبر کی منزل کی طرف شروع ہوا۔ نہ تو منقبت کی گونج میں، درود و سلام کی کہ ہمہ ہمی میں دونوں شہداء کو قبر میں اتارا گیا، ہمارے قاری ریاض الدین صاحب کو بھی اور بھائی عادل خان کو بھی۔ ایک عجیب منظر تھا، آنسو رکتے نہیں تھے، اور صرف میرے نہیں بلکہ جو لوگ وہاں موجود تھے۔ اسلامی اخوت کیا ہوتی ہے اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ ایک شخص غریب الوطنی میں انتقال کرتا ہے، ناگہانی ایکسیڈنٹ میں انتقال کرتا ہے۔ غریب الوطنی سے مراد مسافری کے عالم میں، اپنا وطن نہیں ہے، رشتہ دار وہاں نہیں ہے، بال بچے وہاں نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہے وہاں، لیکن دینی اخوت، برادری، محبت ایسی ہے کہ حضور مفکر اسلام کے بقول حضرت نے جیسا فرمایا کہ برطانیہ کی، یعنی انگلینڈ کی، برٹن کی تاریخ میں انہوں نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا جو کسی رشتہ دار کے نہ ہونے کے باوجود اتنے لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا ہو اور اتنے لوگ مسلسل حاضر رہے ہوں، پھر مسلسل جنازے میں شریک رہے ہوں، ٹریفک جام ہو گیا ہو، قبرستان میں مسلسل ہجوم امڑ پڑا ہو، اور اس کے بعد جتنی نشستیں جس ٹاؤن میں جہاں پر بھی ہوئیں، وہ مانچسٹر ہو یا وہ بولٹن ہو یا وہ SDI یوتھ ایجوکیشن سینٹر بولٹن ہو یا وہ لیسٹر ہو یا وہ لندن کی مسجد قباء ہو یا وہ مسجد رضا بلیک برن میں مسجد رضا ہو یا نور الاسلام مسجد نور الاسلام بولٹن ہو، ہر جگہ یعنی
اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جنازے میں شریک ہو گیا، کوئی قبرستان چلا گیا، کوئی تعزیت میں شریک ہو گیا، کوئی مل کے چلا گیا، اس طرح لوگ نبھاتے ہیں کہ چلو میں پہنچ گیا، میں مل لیا، مگر ہر جگہ لوگ پہنچ رہے تھے اتنی تعداد میں، بڑھ کے تعداد میں، اور اس میں اکثر جو تعداد تھی وہ نوجوانوں کی تھی۔ علامہ صاحب نے بتایا کہ اتنے نوجوان ایک ساتھ مسجد میں یہاں دیکھنے کو نہیں ملتے جتنے قاری صاحب اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے اہم ترین رشتہ جو ہے وہ دین کا رشتہ ہے۔ اپنے تو یہاں روئے ہی، وہاں وہ روئے جن کا ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، لیکن جنہوں نے ان سے قرآن سنا تھا، جنہوں نے ان سے نعتیں سنی تھی، یہ رشتہ اگر مضبوط ہو جائے تو آدمی کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں انتقال کرے وہ اجنبی نہیں ہوتا، وہ اپنا بنایا جاتا ہے اور سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا خزانہ کھو دیا۔ انسان جب اپنے پاس ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے یاد رکھیے آج جو ہمارے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور رشتوں کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ خیال میں جو رسالت مآب آتے ہیں، شعور و فکر کے آفاق جگمگاتے ہیں، وہاں بھی رہتا ہے رشتہ رسول سے قائم، جہاں کے خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہاں بھی رہتا ہے رشتہ رسول سے قائم، جہاں کے خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے خود یہ سعادت حاصل ہوئی، کیونکہ قبر میں اتر کر اور ان کی قبر میں ان کی میت کو اتارنے کی میں کچھ ہاتھ میرا بھی لگا، اور آج ان کی قبر پر مسلسل قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جو یہاں دنیا میں مسلسل قرآن پڑھتے رہے۔ اور قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ جنت میں قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا اور بلندی پر چڑھتا جا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قری کے رحمت فرمائے، بھائی عادل کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، ان کے والدین کو اور قاری صاحب کی فیملی کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سٹیٹمنٹ میرے کانوں میں پڑا جب ہم ایصال ثواب کا اعلان کر رہے تھے کہ اس نے اتنا پڑھا، اس نے اتنا پڑھا، اس نے اتنا پڑھا۔ آپ لوگوں نے بھی یہاں سے جو پڑھا تھا ہم نے وہاں بھی وہ ایصال ثواب وہاں بھی کیا، میں نے سب پڑھ کے سنایا تھا کہ ادھر سے جو لوگوں نے پڑھ کے بھیجا تھا، ہزاروں ختم قرآن اور کروڑوں درود۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نے نعت میں سنا تھا تم پہ کروڑوں درود، آج واقعی دیکھ لیا کہ لوگوں نے پڑھے ہیں کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ یہ دینداروں کی دنیا سے جانے پر ہی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو یہ عزتیں دیتا ہے وہ واقعی دنیا میں بھی باعزت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ باعزت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔